آج میں حفیظ ہوشیار پوری صاحب کی ایک بہت مشہور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک شریک گریہ شبنم نہ ہوں گے۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے۔ حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں وہ مجھ پر اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ تیرے چاہنے والے تو بہت ہوں گے، مجھ سے پہلے بھی تھے، میرے ساتھ بھی ہیں، میرے بعد بھی ہوں گے۔ یہ تعداد کبھی کم نہیں ہونے والی۔ تو اس کے لیے بے فکر رہے کہ محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ بس ایک ذرا سی کمی یہ رہ جائے گی کہ تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ ہم تو دوسری دنیا میں جا چکے ہوں گے، اس لیے تیری محفل میں ہم نہ ہوں گے۔ باقی محبت کرنے والے بہت ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا، دوسرے یہ کہ محبتوں کا سلسلہ زندگی کی طرح کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جس طرح ایک کے مر جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، دوسری زندگیاں آ جاتی ہیں، وہ جینے لگتی ہیں، تو اسی طرح محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ بلا سے ہم ہو نہ ہو یا ہم دونوں ہو نہ ہو، محبت کرنے کے لیے ہمارے بعد لوگ ہیں، آتے رہیں گے۔ جب تک دنیا قائم ہے تب تک محبت کرنے والے لوگ آتے رہیں گے۔ محبتوں کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک شریک کے گریہ شبنم نہ ہوں گے۔ اب گریہ کا مطلب ہوتا ہے غم کی انتہا پر رو پڑنا، آنسوؤں کے ساتھ رو پڑنا۔ تو شبنم جو پھولوں پر رات میں ٹپکتی ہے، وہ یہ سمجھا جائے کہ جیسے کہ کوئی گریہ کر رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کسی کے آنسو جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں، تو یہ سوچتا رہتا ہے شاعر کہ آخر پھول پر جو شبنم کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو وہ گریہ ہے کسی کا، کوئی ماتم کر رہا ہے آنسوؤں کے ساتھ، تو پھول کب تک اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا؟ آخر کبھی بھی پھول بھی تو رو پڑے گا نا، اس کے غم سے یہ ہو کر کے متاثر ہو کر کے وہ بھی تو رو پڑے گا نا۔ میں اکثر سوچتا ہوں پھول کب تک شریک گریہ شبنم نہ ہوں گے۔ شبنم کا جو گریہ ہے اس میں کب تک شریک نہیں ہوگا، ایک دن تو ہونا پڑے گا۔ اور دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، بڑے کام کا شعر ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ جب یہ دو فرد کے بیچ کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، دو کمپنیوں کے بیچ کا معاملہ ہو سکتا ہے، دو ملکوں کے بیچ کا معاملہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی اگر کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر کوئی الجھنیں پڑ رہی ہیں، اگر کوئی دل میں گرہ پڑ رہی ہے، تو اس کو سلجھانے کا صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپس میں مشورے کر لو نا، آپس میں باتیں کر لو نا۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ آخر تمہیں کیا تکلیف ہے، اسے کیا تکلیف ہے، اسے کیا شکایت ہے، تمہیں کیا گلہ ہے؟ یہ پہلے آپس میں مشورہ تو کر لو، مشورہ کر لو، دیکھنا کہ وہ الجھنیں ختم ہو جائیں گی، ورنہ کیا ہوگا؟ الجھنیں بڑھتی رہیں گی۔ جتنی دیر ہوگی، جتنے دن گزریں گے، الجھنیں بڑھیں گی، غلط فہمیاں بڑھیں گی، دشمنیاں اور بڑھیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے، ایسا کوئی معاملہ آئے، تو آپس میں مشورے کر لو نا، آپس میں کچھ باتیں کر لو نا، مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا، یا پھر ہوا بھی ہے تو سلجھ جائے گا وہ۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ آپس میں نہیں اگر ہوں گے مشورے تو الجھنیں بڑھتی رہیں گی۔ اور زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ ایک ترازو کا تصور کیجیے آپ، دو پلڑے ہیں اس میں، ایک میں زمانے بھر کے غم ہے، ایک میں تیرا غم ہے، دونوں برابر ہیں بالکل۔ تو تیرا غم اکیلا اتنا بڑا ہے کہ زمانے بھر کے غم کے برابر ہے۔ تو اگر یہ غم ہوگا، اگر صرف مجھے تیرا غم مل جائے تو دنیا کا غم تو میرے کسی کام کا ہی نہیں ہے نا، مجھے اس غم کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ تو زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوگا۔ اگر مجھے تمہارا غم مل جائے تو میں زمانے کے کتنے غموں سے مجھے نجات مل جائے گی۔ مجھے تو بس میں ایک ہی غم سنبھال سکتا ہوں، یا تو میں تمہارا غم سنبھالوں یا زمانے کا غم سنبھالوں۔ تو ایک تیرا غم مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ میں زمانے کے تمام غم سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اچھا، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں۔ تیری فرقت میں جو صدمے مجھے پہنچے ہیں، جو دل دکھا ہے،
جو خون کے آنسو میں رویا ہوں کہ تو اگر اتفاقاً ہی مل سکتا ہے، ورنہ ملنا ہوتا تو فرقت کا موسم ہی نہیں آتا نا، تو ایسے ہی مل جاتا. لیکن اگر تو اتفاقاً مل جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ تو اتفاقاً مجھے مل بھی جائے، تو تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے. وہ جو فرقت میں ہم نے صدمے جھیلے ہیں، جو صدمے ہم نے اٹھائے ہیں، وہ صدمے کم نہیں ہوں گے. وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ صدمے اس کی کہتے ہیں کہ اس کی مقدار کم نہیں ہوگی، وہ صدمے اتنے ہی رہیں گے اگر تم مل بھی جائے. سوچی کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا. اور حافظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں جب اس سے بدگماں ہوں تو وہ بھی تو مجھ سے برہم ہوگا نا. تو پھر ایک امید خود کو وہ دلاسا دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جتنا بدگمان ہوں، جتنا زیادہ بدگمان ہوں، مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے. تو وہی ہو گیا، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. اگر حافظ بھی آپس میں مشورے کر لیں تو ان کی بدگمانی اور ان کی برہمی دونوں دور ہو سکتی. حافظ ہوشیار پوری کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت.